5 فروری 2023 کو سابق صدر جنرل پرویز مشرف 79 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد دبئی میں انتقال کر گئے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم پرویز مشرف کے سیاسی اور ملٹری کیریئر کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اہم واقعات جاننے کی کوشش کریں گے۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور آزادی پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان چلے آئے۔ پرویز مشرف نے 1964 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور انہوں نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ اکتوبر 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا اور مشرف کو پاکستان کا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ 4 اسٹار جنرل کے طور پر ان کی ترقی تنازعات کے بغیر نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ان کی ترقی نے ان سے سینئر 2 افسران کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1999 کی پاک بھارت جنگ میں جنرل مشرف کا نام ہمیشہ نمایاں رہا۔ اصل میں 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت نے کارگل کا کچھ حصہ جو کہ پاکستان کی طرف تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1972 سے ہی پاک آرمی اسے واپس لینے کی کوشش میں تھی۔ اکتوبر 1998 کے آخر میں مشرف نے کارگل آپریشن کی منظوری دی، جسے آپریشن کوہ پیما کا نام دیا گیا، لیکن یہ آپریشن خفیہ رکھا گیا، حتیٰ کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی اس سے بے خبر تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر پاک بھارت اخبارات کی ہیڈ لائن بنی تو عالمی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف نے بغاوت کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کا تختہ الٹا اور رات کے 3 بجے کے قریب مشرف نے خود پی ٹی وی پہ آ کے اقتدار سنبھالنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جولائی 2001 میں مشرف نے بھارت کا دورہ کیا اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ تنازعات ختم کرنے پہ بات چیت کی۔ لیکن اس وقت صدر مشرف کوئی مستقل حل نکالنے میں ناکام رہے، کیونکہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔ صدر مشرف کی قیادت میں پاکستان 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اہم اتحادی بن گیا، جس میں پاکستان نے فرنٹ لائن کا کام کیا۔ مشرف کے ان اقدام سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرف نے خود پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیلا اور پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد ان 80,000 جانوں کے ضیاع کا الزام بھی مشرف پر لگاتی ہے جو پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں دیں۔ لیکن مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر 2006 میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ کا 2 ٹوک پیغام تھا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف، اور جارج ڈبلیو بش نے انہیں اتحادی نہ بننے پر پاکستان کو پتھر کی دنیا میں بدلنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ اس کے علاوہ مشرف پر بلوچ لیڈر نواب اکبر بگٹی کے قتل کا الزام بھی ہے، جنہیں 2006 میں ایک فوجی آپریشن کے ذریعے قتل کیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد بلوچستان میں ان کے حق میں ایک مسلح تحریک شروع ہو گئی۔ یہ تحریک آج تک جاری ہے۔ اس کا پاکستان کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ 2007 میں مشرف کے کہنے پر اسلام آباد کی ایک عظیم الشان مسجد، جسے لال مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، میں فوجی آپریشن کیا گیا۔ مشرف کا کہنا تھا کہ اس مسجد کے اندر سے دہشت گردی کی کارروائیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں تقریباً 100 سے زائد طلبہ شہید ہوئے۔ لال مسجد کے آپریشن کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خودکش دھماکوں کا بھی آغاز ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس آپریشن کے بعد مذہبی رہنماؤں اور طلباء نے باقاعدہ طور پر مشرف کی مغرب نواز پالیسی کی مذمت کی۔ 2007 میں ہی مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہیں وکلا برادری کی طرف سے بڑی مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ ملک کے مذہبی طبقے، اپوزیشن اور اہم بین الاقوامی شراکت دار ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی مقبولیت بھی ڈوب گئی۔ 2008 میں عام انتخابات ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی۔ مشرف پر عہدہ چھوڑنے کا دباؤ آ گیا۔ 18 اگست 2008 کو مشرف نے ایک طویل تقریر میں اپنے استعفے کا اعلان کیا، اور اس تقریر میں انہوں نے اپنے کیے گئے فیصلوں کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ لندن چلے گئے، اور 2013 میں وہ پھر ایک بار الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئے۔ لیکن 2013 میں نواز شریف کی حکومت آنے کے بعد
3 نومبر 2007 میں ایمرجنسی لگانے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے مشرف پر سنگین غداری کا مقدمہ درج کروایا۔ 2014 میں عدالت کی طرف سے ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ اس کے بعد مشرف کو مختلف قسم کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے 2007 کی ایمرجنسی کے نفاذ کے متعلق اہم الزام تھا۔ ان سنگین الزامات کے بعد ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی کشمکش کا شکار رہی، لیکن 2016 میں طبی وجوہات کی بنا پر سفری پابندی ہٹائے جانے کے بعد مشرف ایک بار پھر ملک چھوڑ گئے۔ اس کے بعد عدالت نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا اور ان کی جائیداد ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی منسوخ کر دیا۔ سنگین غداری کے مقدمے میں اعلیٰ عدلیہ کو اپنا چونکا دینے والا فیصلہ سنانے کے لیے 3 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب پایا اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت موت کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد مشرف پاکستان نہ آئے بلکہ دبئی میں ہی مقیم رہے۔ 5 فروری 2023 کو مشرف دبئی میں ہی انتقال کر گئے۔